امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں قربانی دے کر امت کو یہی پیغام دیا تھا کہ ظلم کا مقابلہ کرو، جبر کا مقابلہ کرو، جھکنے دبنے ڈرنے کی بجائے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے نتیجے میں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید نے جو فوج روانہ کیا تھا امام حسین کے مقابلے کے لیے، اس کا پہلا سالار حر تھا۔ جب حر کربلا میں داخل ہو گئے، ان کے ساتھ ہزاروں کا ایک لشکر اور سامنے 72 کا ایک چھوٹا سا قافلہ، اس میں بھی عورتیں تھیں، اس میں بھی کچھ بچے تھے، مسافر تھے، تھکے ہوئے لوگ تھے، بھوکے لوگ تھے، پانی سے محروم لوگ تھے۔ طویل سفر کیا تھا امام حسین نے۔ تو حر نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آگے بڑھے اور پھر پیچھے ہٹے۔ تو ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا کہ حر، ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کیسے لڑتے ہیں، ہم آپ کی بہادری کو جانتے ہیں، ہم جنگ کے ہنر کو جانتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہے، لیکن آج آپ کچھ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حر نے جواب دیا کہ ہاں، میں جنت اور جہنم میں سے ایک کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا ساتھ دے کر جنت میں جاؤں یا یزید کی طرف سے لڑ کر جہنم کا ایندھن بنوں۔ اور پھر تکبیر کا نعرہ لگا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں حاضر ہو گئے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے پوچھا کہ میرے امام، اگر آج میں یزید کے مقابلے میں آپ کی لشکر میں شامل ہو کر شہید ہو جاؤں تو مجھے جنت ملے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ امام حسین نے اس کے مغفرت کے لیے دعا کی اور وہ اپنی فوج کے سالاری کو چھوڑ کر امام حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے، آگے بڑھے، لڑے اور شہید ہو گئے۔ لیکن ایمان کا یہی تقاضا تھا، دین یہی کہتا ہے کہ یہی آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی فوجوں کے سالاری شمر کی قیادت میں آئی اور شمر بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے اور آمنا سامنا ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو کیا ملے گا؟ شمر نے جواب دیا کہ آپ کا سر لے کر مجھے یزید کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو امام حسین مسکرائے اور فرمایا کہ شمر، میرا سر لے کر آپ کو انعام ملے گا، لیکن وہ انعام بہت عارضی ہے، فانی ہے، چند لمحوں کے لیے ہے، اور میں سر دے کر انعام پاؤں گا، لیکن میرے لیے بھی ایک انعام ہے، وہ انعام لاپانی ہے، وہ کسی مخلوق کے بجائے خالق کائنات رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے، ان کے خیمے جلائے گئے، ان کی لاش پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، ان کا سر کاٹ کر نیزے میں اٹھا کر یزید کے دربار میں لے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے اہلیہ اور ان کے بہن بھی ان کے ساتھ تھی، اور جب زیاد کے اور یزید کے دربار میں وہ داخل ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام حسین نے دشت کربلا میں سر دے کر امت کو یہی پیغام دیا کہ مسلمان وہ ہے جو ظلم کا مقابلہ کرتا ہے، ظلم کے آگے جھکتا نہیں ہے، ظلم کے آگے دبتا نہیں ہے۔ اور امام حسین شہید ہو گئے اور یزید کو ایک عارضی فتح حاصل ہوا، لیکن اس کا وہ فتح اس کے لیے ایک ابدی شکست کی علامت بن گئی۔ اور امام حسین کا وہ قربانی آج بھی ہمارے دلوں میں، ان کی محبت کی شمع ہماری دلوں میں اسی طرح روشن ہے۔ لوگوں آپ فیصلہ کریں کہ امام حسین کامیاب ہوا، جن کے خیمے جلائے گئے، جن کے بچے شہید ہو گئے تھے، جن کے پیاروں کے سروں کو نیزے میں اٹھا کر یزید کے دربار میں پہنچائے گئے، یا وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے ان مظلوموں پر ظلم کیا، معصوموں پر ظلم کیا، بچوں پر ظلم کیا، نواسۂ رسول پر ظلم کیا۔ آج مسلمان اور غیر مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین کامیاب ہوا ہے، یزید کامیاب نہیں ہوا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امام حسین کی شہادت کی خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امت کو دی تھی کہ جب وہ ان کے گود میں کھیلتے تھے، جب وہ بچہ تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سجدہ رکھتے تھے، تو یہی معصوم آگے بڑھ کر ان کے گردن پر بیٹھ جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے تھے سجدے سے جب تک امام حسین خود اس کے گردن سے نہیں اترتے تھے۔ اسی لمحے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے بتایا تھا کہ آپ کا یہ نواسہ ایک دن آپ کے اپنی امت کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے۔ تو اتنا بڑا واقعہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ رب کریم ہمیں اور آپ کو ایک راستہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں ظلم ہو، جبر ہو، غیر اللہ کا نظام ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، امریت ہو، خاندانی سیاست اور خاندانی بادشاہت ہو، تو حق کا راستہ یہی ہے کہ ان کو تسلیم نہ کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ کہ آج ہماری اس ملک میں اللہ کا نظام ہے یا غیر اللہ کا نظام ہے؟ آج ہمارے ملک میں خاندانی سیاست ہے یا جمہور کی سیاست ہے؟ آج ہماری اس ملک میں ہر طرح کی امریت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے ملک کی بیت المال پر کچھ لوگوں کا قبضہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہمارے غریبوں کی کمائی کچھ لوگوں کے گاڑیوں کا ایندھن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے اس لیے آپ کو سویرے سویرے جگایا ہے، آپ کو یہاں پر جمع کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ قیامت میں ان کے صف میں اٹھنا چاہتے ہیں تو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وقت کا یزید کو اپنا ہیرو بنا لے، یزیدی قوتوں کا دست و بازو بنے، یزید کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے، یزیدی نظام کا جیالہ بنے، یزید کا سپورٹر اور ووٹر بنے، جنہوں نے آپ کو غلام بنایا، جنہوں نے آپ کے ملک کو غلام بنایا، جنہوں نے آپ کے ملک کے نظام کو یرغمال بنایا۔
اور قیامت میں آپ کی خواہش یہی ہو کہ دنیا میں نے ووٹ تو یزید کو دیا، ان کے پارٹی کو دیا، ان کے نظام کو دیا، لیکن آج میں اس صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو امام حسین کا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چور اور ڈاکوں کا ساتھ دے دیں اور قیامت میں آپ جنید بغدادی کے صف میں کھڑے ہوں؟ آپ چوروں اور لٹیروں کا ساتھ دے دیں اور قیامت میں آپ اولیاء کے ساتھ میں کھڑے ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جدوجہد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے، اللہ چاند نکالتا ہے، اللہ نے ستاروں کو وجود بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گال دی ہے، اللہ نے سمندروں کو چلایا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک کن کی حکم سے، ایک کن کی حکم سے ہر طرح کے ظلم اور جبر کو نیست اور نابود کرے، لیکن میری اور آپ کی آزمائش ہے اسی میں کہ ایک طرف باطل ہے تو آپ حق بنے، اگر جھوٹ ہے تو آپ سچ بنے، اگر اندھیرا ہے تو آپ روشنی بنے۔ اگر دنیا میں غیر اللہ کا نظام ہے تو آپ اللہ کے نظام کا علمبردار بنے۔ آپ اکیلے ہو تو کڑے ہو، آپ 100 ہو، 1000 ہو، لاکھ ہو، آپ تنہا کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ظلم کا مقابلہ کرو۔ میرے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، من مشمع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے، جو ظالم کو سپورٹ کرتا ہے، جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے، جو ظالم کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اور جانتا ہے کہ میں جس کو ووٹ دیتا ہوں یہ ظالم ہے، میں جس کو سپورٹ دیتا ہوں یہ چور، لٹیرا اور ڈاکو ہے، پھر بھی ساتھ دیتا ہے، تو نبی مہربان کا حکم یہی ہے کہ اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، جنت مخلصین کے لیے ہے، جنت غیرت مند لوگوں کے لیے ہے۔ بزدل، مصلحت کرنے والا، باطل کا ساتھ دینے والا، حق کو چھوڑنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت تو متقی لوگوں کے لیے ہے، جو یکسو ہو، جو مخلص ہو۔ آج اگر ہم ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں کہ اللہ نبی کریم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود اور سلام جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور کرم اللہ نے فرمایا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کا مقابلہ کیا تھا۔ نمرود کے لوگوں نے اس کو پکڑ کر آگ میں پھینکا تھا، لیکن وہ سرخرو ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ گلستان بن گئی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا تھا۔ میرے اور زمانے کا بھی، میرے اور آپ کے زمانے کا بھی نمرود اور فرعون کون ہے؟ میرے اور آپ کے زمانے کا فرعون اور نمرود اور یزید آج کا یہ نظام ظلم ہے، نظام جبر ہے، نظام قہر ہے، جس نے آپ کو عزت سے محروم رکھا ہے، جس نے آپ کی آزادی آپ سے چھین لی ہے، جنہوں نے آپ کے نظام کو ارغمال بنایا، اور آج 99% پاکستان میں مسلمان ہے، لیکن ہماری عدالتوں میں اللہ کا کتاب نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ ہم سب اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آج بھی آپ
ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائیں، دیکھ لے کہ کیا میرے ججز کے ہاتھوں میں اللہ کا کتاب ہے یا انگریز کا کتاب ہے۔ وہاں آپ کو قرآن کریم نہیں ملے گا۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل کرنے کتاب پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتاب میں انصاف ہے۔ آج اگر عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، آج اگر عدالتوں کے دروازے سونے کے چابی سے کھلتے ہیں، آج اگر خود آپ کے ججز کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، اور بڑے بڑے ججز خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں بھی